بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کل جو ہم نے سیرت النبی ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، حضرت حلیمہ پر کیا کیا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کیسے ہوئی، پھر وہ اپنے چچا کی سرپرستی میں کیسے آئے، اور پھر کس طرح ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے تجارت شروع کری۔ یہاں تک کا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیا تھا، وہ پارٹ 1 تھا۔ آج میں سٹارٹ کرتی ہوں اسی کا پارٹ 2، جہاں ہم نے ختم کرا تھا، آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کل تک ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ تھے، تجارت انہوں نے شروع کر دی تھی، اور اب اس کے آگے کا سفر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا، مرت تہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے وہ سوار۔ کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روداد بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں اش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ لے رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوئیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال و تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اس نے خوشخبری دی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہے جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھا میں بہت پیچھے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بہت بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ کرتی، اور جس سے ملتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گن گاتی۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور سوال جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ کو اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ ان میں سے ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھیں، وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟
نفیسہ نے جواب دیا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولی اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون؟ وہ بولی خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑوں نے زور لگایا، لیکن وہ ترس کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو نہ سنی تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و نسب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے لیکن بیٹے اگر تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا نہ مجھے مال کی حویث ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن خلید سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت شاندار تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خلید کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، باخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا رنگ ملاحت کے لیے کیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لامبے، بڑا سر جس پر سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکے سرخی اور جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی، سامنے کے دانتوں میں ہلکی زیخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانوں سے کچھ زیادہ، چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے زرے گہرے،
چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوئے دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور خوب سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے ہی کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خیال رکھا، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا۔ جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و نسب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی۔ چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا۔ پھر کعبے کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبے کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی۔
کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، ان سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہی لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمت گار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر یہ رائے ہے تو اس کا وزن کون اٹھائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے آئے یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کو بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطلی نسل کا، صلح نام اس کا تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شیش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گئے۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ کہیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری مگر کدالیں چھٹک گئیں
اور چٹان جوں کی توں رہی، پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلوں کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میدان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سے ماجت کی اور کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے۔ بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے۔ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری پر شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تأمل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل برجمان تھا۔
اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے۔ یہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ سورہ قلم آیت 4۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آج کی کتاب میں نے یہیں تک پڑھی۔ یہ محمد عربی کی کتاب سے میں نے پڑھا، جس کے رائٹر محمد عنایت اللہ سبحانی ہیں، جنہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی سوچ، ان کی افکار کے بارے میں بہت خوبصورت انہوں نے منظر کشائی کری ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ کتاب ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو میں آگے بھی پورا کروں گی، آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ اس کا نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگ اس کا آگے کا حصہ سنیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا، لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔